الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ قبائح یہود کی قباحتیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ۔ یؤمنون بالجبت، وہ تصدیق کرتے ہیں جبت کی، جبت یعنی بتوں کے ساتھ، بتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ والطاغوت، اور طاغوت شیطان، نیچے بریکٹ میں کعب بن اشرف۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں کافروں کے متعلق، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، راستے کے لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں کافروں کے متعلق کہ یہ لوگ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ان سے جو ایمان لے کر آئے بے اعتبار راستے کے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو آپ ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ کتاب کے نیچے بریکٹ میں لکھیں تورات، تورات کا جنہیں حصہ دیا گیا وہ تصدیق کرتے ہیں جبت یعنی بتوں کی، اور طاغوت یعنی شیطان مراد کعب بن اشرف۔ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ جس وقت مشرکین مکہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو اب یہ جو یہودی تھے کعب بن اشرف، یہ ان سے کہتے کہ تم لوگ ٹھیک راستے پر ہو، تم لوگ حق پر ہو، اور تم لوگ آؤ ان پر حملہ کرو، یہ مسلمان ٹھیک راستے پر نہیں ہیں، یہ باطل پر ہیں اور تم لوگ حق پر ہو۔ تو یہ یہودی جو تھے وہ تصدیق کس کی کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کی تصدیق کرتے اور ان کو بولتے تم لوگ صحیح راستے پر ہو، اور ان کے بتوں پر ایمان لاتے۔ اب ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی تم لوگ اوپر سے تصدیق کرو، دل سے نہ کرو، اگر تم واقعی تصدیق کرتے ہو تو تم بتوں کو سجدہ کرو، اگر تم یہودی ہمارے ساتھ ہو تو تم بتوں کو سجدہ کرو، ہمیں پتہ چل جائے تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو اب کعب بن اشرف نے اور ان یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کیا اور کہا بھئی آپ لوگ ٹھیک ہو مسلمانوں کے مقابلے میں، آپ حق پر ہو۔ تو اب اللہ رب العزت ان اہل کتاب یہود کی تردید کر رہا ہے کہ یہودیوں تمہیں ہم نے کتاب بھی دی، تم نے بجائے ایمان لانے کے تم نے تصدیق کس کی بتوں کی، اور تم نے طاغوت یعنی شیطان کعب بن اشرف کو اللہ فرما رہے کہ اس کی تم لوگوں نے تصدیق کی، یہ تو طاغوت ہے، شیطان ہے۔ اور پھر یہ یہودی جو تھا یہ کافروں سے کہتا تھا کہ تم لوگ سیدھے راستے پر ہو اور ایمان والے سیدھے راستے پر نہیں ہیں، یعنی مشرکین کو کہتا تم حق پر ہو، اور یہ یہودی کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تردید کی ہے۔ تو ترجمہ دوبارہ دیکھیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیے گئی کتاب کا کچھ حصہ یعنی تورات کا، وہ تصدیق کرتے ہیں بتوں کی اور طاغوت کی۔ میں نے آپ کو ماقبل میں بھی کہا تھا طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ تعالی فهو طاغوت، ہر وہ جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں ان سے جو ایمان لے کر آئے بے اعتبار راستے کے، یعنی یہ کہتے کافر ٹھیک راستے پر ہیں اور مسلمان ٹھیک راستے پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، اب ان کی قباحت نمبر 1، ان کی قباحت کیا ہے؟ کیا ان کے لیے ہے حصہ بادشاہت کا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ وہ نہیں دیں گے لوگوں کو تل برابر بھی۔ کیا ان کے پاس کچھ حصہ ہے بادشاہت کا کہ وہ نہیں دیں گے لوگوں کو تل برابر، معمولی تل برابر ذرہ برابر،
معمولی بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے، تو اب یہود کو حسد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت دینے کے اختیارات کی جو سلطنت ہے کیا ان کے پاس ہے؟ اگر نبوت دینے کی اختیارات کی سلطنت ان کے پاس ہوتی تو یہ لوگ تو اس قدر بخیل ہیں کہ یہ ذرہ برابر بھی نہیں دیتے۔ آیت کا مفہوم سمجھ آیا کہ بھئی یہ یہود یہ کہتے تھے نا کہ نبوت اور سلطنت ہمارے لیے، نبی ہمارے میں سے ہونا چاہیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے نبی بن کر آئے تو اب انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ان کے پاس نبوت کو جو تقسیم کرنے کے اختیارات اور سلطنتیں کیا ان کے پاس ہیں؟ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، یہ نبوت کے تقسیم کے اختیارات اور یہ سلطنت کے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ اگر ان کے پاس ہوتے تو یہ تو ایسے بخیل ہیں کہ لوگوں میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی نہ دیتے، اپنے علاوہ کسی اور کو نہ دیتے۔ تو گویا ان کی تردید کی گئی ہے، نبوت کی تقسیم کے اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ لوگ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضل، وہ جو اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، اللہ نے جو انہیں دیا اپنے فضل سے تو یہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے دی انہیں بادشاہت بڑی۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں، وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں نبوت کو رکھا اور آپ کو نبی بنایا، تو یہ یہود اس پر حسد کر رہے ہیں کہ بنو اسماعیل میں حضور کو نبوت کیوں مل گئی، تو ان کو اس پر حسد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو کتاب اور حکمت دی، اور پھر ان کے بعد آنے والے پیغمبروں میں ہم نے بعض کو بادشاہتیں بھی دی، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انہیں نبوت بھی دی اور بادشاہت اور سلطنت بھی دی۔ اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اب اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، پھر آگے یوسف علیہ السلام، اللہ نے انہیں بھی نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہیں نبوت سلطنت دونوں دیں، جس کو چاہیں صرف نبوت دیں۔ تو اب ہم نے پہلوں کو دی دونوں چیزیں، اب ہم نے حضور کو نبوت دی، تو یہ لوگ اس پہ حسد کرنے لگ گئے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو اللہ نے دیا ہے انہیں اپنے فضل سے؟ پس یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت، اور ہم نے دی انہیں بہت بڑی بادشاہت۔ فمنہم من آمن بہ، تسلی رسول، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو رکے ہوئے ہیں اس سے، جو رکے ہوئے ہیں اس سے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم ان کے لیے بھڑکتی ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی ہے کہ ان میں سے بعض ایمان لے کر آئے یہودیوں میں سے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے سے رک گئے، ایمان نہیں لائے، تو کہا آپ پریشان نہ ہو، ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی جہنم کو تیار کیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری نشانیوں کا، سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم داخل کریں گے انہیں جہنم کی آگ میں، کلما نضجت جلودہم، اور جب بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے انہیں دوسری کھالوں کے ساتھ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہمارے احکامات کا، ہمارے معجزات کا جنہوں نے انکار کیا، ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ اور پھر جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو ان کی کھالوں کو جلا کے رکھ دے گی، یعنی صرف وہ آگ کوئی دھوئیں والی آگ نہیں ہے، صرف معمولی حرارت اور گرمائش نہیں، وہ ایسی آگ ہے کہ انسان کی کھال جو انتہائی سخت ہے وہ اس کھال کو بھی
جلا دے گی، اور جب وہ کھال جلے گی تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے دوسری کھال کے ساتھ تاکہ وہ جہنم کے عذاب کو چکھیں۔ دیکھیں قرآن کریم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ ہم اس کی کھال کو بدل دیں گے۔ آج کی سائنسی تحقیق بھی یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کا جسم جل جائے، دوبارہ اس کو جلایا جائے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر جسم جل گیا، کھال جل گئی، جل کر وہ جسم سے وہ گوشت ہٹ گیا، کھال ہٹ گئی، اب اگر دوبارہ وہ جل جاتا ہے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ کھال اور گوشت وغیرہ تو پہلے جل چکا ہے۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا ہم ایک دفعہ جلائیں گے پھر وہ جلتے رہیں گے، کہا جب کھال جلے گی دوبارہ بدل کر ہم دوسری کھال ان پہ لگائیں گے تاکہ وہ اور جہنم کے عذاب کو محسوس کریں۔ تو دیکھیں قرآن نے 1400 سال گویا پہلے فرمایا کھال کو بدلیں گے۔ تو ایک سائنسدان اس ایک آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ واقعی مسلمانوں کا قرآن سچا ہے کہ اگر اسی کو اسی طرح سزا دی جاتی تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، ہر مرتبہ کھال کو بدلا جائے گا تاکہ اسے تکلیف زیادہ ہو۔ جیسے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے، علی ان نسوی بنانا، کہ ہم قادر ہیں کہ ہم انسان کے انگلیوں کے پورے بھی بنا سکتے ہیں۔ آج دیکھیں ہر جگہ جاؤ تو وہ فنگر پرنٹ لیتے ہیں، انگلیوں کے جو ہیں وہ نشانات جو ہیں اس کے ذریعے دنیا میں آج سارے کام ہو رہے ہیں۔ انسان اپنا انگوٹھا لگاتا ہے، اس کا پورا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ ہر انسان کے انگلیوں کے نشانات دوسرے سے مختلف ہیں۔ دنیا میں کھربوں انسان ہیں، کسی کے نشانات دوسرے کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم یہ باریک باریک نشانات جو معمولی دوربینوں میں بھی نظر نہیں آتے، جب ہم اس پر قادر ہیں تو انسان کے بنانے پر تو بطری کے اولا قادر ہیں۔ اس لیے آپ اپنی انگلی کا نشان لگائیں گے، آج کل جب آپ نادرہ دفتر میں تو آپ کا فوراً ڈیٹا سامنے آ جائے گا۔ کسی بھی جگہ جائیں گے، ایئرپورٹ پہ گئے، کسی ادارے میں گئے، نام پوچھتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، انگلی کا سارا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ 1400 سال پہلے فرمانے لگا ہم اس کے بنانے پر قادر ہیں۔ تو دیکھیں تو انسان کو تو بطری کے اولا ہم بنا سکتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے دوسری کھالوں کے ساتھ تاکہ وہ جہنم کے عذاب کو چکھیں۔ یا اللہ آپ کھالوں کو کیسے بدلیں گے؟ کھال جل گئی پھر دوبارہ کھال کیسے چڑھائیں گے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے فرمایا میں عزیز غالب ہوں، میرے لیے کوئی مشکل، یہ انسان کے لیے مشکل ہے، رب العالمین خالق کائنات کے لیے مشکل نہیں۔ یا اللہ آپ کھال کو کیوں بدلیں گے ہر مرتبہ؟ حکیماً اللہ کے ہر کام میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ عذاب کو چکھیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی۔ قرآن کریم میں ہر جگہ اسلوب یہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ معلوم ہوا صرف ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اگر انسان دخول اولی کے ساتھ جنت میں جانا چاہے تو اس میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم داخل کریں گے باغات میں۔ معلوم ہوا انسان کو اللہ بدلہ دے گا باغات کا، جنت کا۔ انسان جب چاہتا ہے اس کی طبیعت کو خوشی اور راحت ملے تو وہ ایسے باغات والی جگہ میں جاتا ہے، اور ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دیکھیں دنیا میں بڑی مشکل سے ایسی جگہ ملتی ہیں جہاں سبزہ ہی سبزہ ہو اور نیچے ہر درخت کے نیچے ٹھنڈے پانی کی، صاف پانی کی نہر چل رہی ہو۔ یہاں گندے پانی کی نہریں اور نالیاں تو نظر آئیں گی، صاف پانی کی نہریں آپ کو بڑی مشکل سے، لیکن کہا ہم ایسی نہریں ہوں گی، اور یہ نہریں بھی 1-2 دن کے لیے نہیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، تم ان میں رہو گے ہمیشہ۔ اب جب جنت بھی ہو، باغات بھی ہوں، صاف پانی کی نہریں بھی ہوں، آب و ہوا بھی تر و تازہ ہو، انسان ہو اکیلا تو پریشان ہوتا ہے۔ تو چونکہ انسان ان سے ہے، مانوس ہونا چاہتا ہے، تو مانوس ہونے کے لیے لہم فیہا ازواج مطہرہ، تمہارے لیے ہوں گی اس میں بیویاں پاکیزہ۔ پاکیزہ ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک۔ ظاہری عیب بول و براز سے، ناک کی ریزش سے، منہ کی بلغم سے، بغل کی بدبو سے اور پسینوں کی بدبو سے، اس سے پاک۔ اور باطنی عیوب سے بھی پاک ہوں گے، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت سے۔ تو ظاہری باطنی عیوب سے پاک۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم داخل کریں گے انہیں گنجان سایوں میں۔
ذل سائے ذلیلاً گنجان، یہ تاکید ہے، گنجان سایوں میں ہم داخل کریں گے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں ہوا ذل العرش الذی لا یزول، ہوا ذل العرش الذی لا یزول، تفسیر مظہری کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے کہ جس پر کبھی زوال نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں انسان اگر گرمی میں ریگستان اور صحرا میں سفر کر رہا ہو، پھر اچانک چلتے چلتے اسے سایہ مل جائے تو بڑے اس کو سکون ملتا ہے، اور سایہ بھی ٹھنڈا ہو، ذلیل ٹھنڈا سایہ ہو اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو بڑی راحت ہے، کام اسی طرح اسے سایہ دیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات۔ سورت کے دوسرے حصے کا آغاز، ابھی تک سورت کا پہلا حصہ چل رہا تھا جس میں مختلف احکام رعیت آپ کے سامنے آئے۔ اب یہاں سے سورت کے دوسرے حصے کا آغاز ہے اور اس میں احکام سلطانیہ کا بیان ہے۔ احکام سلطانیہ یعنی بادشاہت کے احکامات، تو اس میں سب سے پہلا حکم وہ یہ ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو دے دو، جس کی جو امانت ہے اسی کے سپرد کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے کہ تم سپرد کرو امانتوں کو ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کے ساتھ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات، خوبصورت بات کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں حکم یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اہل کو سپرد کر دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو زمانے جاہلیت سے بیت اللہ کی چابی ایک گھرانے میں چلی آ رہی تھی، تو ابھی وہ چابی تھی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس۔ تو یہ جو عثمان بن طلحہ تھے ان کے پاس وہ چابی تھی۔ حضور نے ان سے کہا کہ تم دروازہ کھولو بیت اللہ کا، میں اندر داخل ہو جاؤں۔ تو یہ چونکہ غیر مسلم تھا اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ہوگا چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، پھر ہماری مرضی ہوگی ہم جس کو چاہیں دے دیں۔ اور پھر یہی ہوا، فتح مکہ کے موقع پر جب فتح ہوئی تو پھر چابیاں آپ کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس چاہ رہے تھے کہ چابی مجھے مل جائے، یعنی یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے بیت اللہ کی چابی جس کے پاس ہو۔ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ چابی کو ان کے اہل کو ہی دے دو۔ تو چونکہ یہ عثمان مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، تو قرآن نے اشارہ کیا کہ یہ جاہلیت سے انہی کے پاس چلی آ رہی ہے، یہی لوگ خدمت کر رہے ہیں، جب یہ ایمان لے آئے تو یہ انہی کے سپرد کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی کے سپرد کی اور آپ نے کہا اب یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ تو آج تک عثمان ہی کی جو نسل میں لوگ آ رہے ہیں انہی کے پاس اب بھی وہ بیت اللہ کی چابی موجود ہے، اور آپ نے فرمایا تم سے نہیں چھینے گا مگر جو ظالم ہوگا۔ تو آج تک وہ چابی ان کے پاس برقرار ہے۔ تو تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 108 میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو یہاں پہلا حکم ہے کہ تم ان کے اہل کو دے دو۔ تو دیکھیں اس واقعے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات حضور کے عالی اخلاق کتنے ہیں کہ اس نے چابی آپ کو نہیں دی، لیکن باوجود آپ فاتح بن گئے، چابی چاہتے کسی اور کو دے دیتے لیکن آپ نے دوبارہ انہی کو لوٹایا، تو یہ آپ کے بلند پایہ اخلاق ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اسلام کسی کی رعایت نہیں رکھتا کہ یہ چچا ہے، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، اس کو جو ہے وہ تائید کی جائے اور اس کو دیا جائے۔ اسلام کہتے ہیں جو چیز کسی کے پاس چلی آ رہی ہے صاحب حق کو اس کا حق دو۔ تو جب یہ جاہلیت سے ان کے پاس ہے تو انہی کو دے دو۔ تو اللہ حکم دے رہے امانتوں کو ان کے اہل کو سپرد کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ یأمرکم کے نیچے لکھیں فرائض حکام۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب بھی تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی اچھی بات کے ساتھ نصیحت کر رہا ہے۔
تو گویا اللہ نے دو نصیحتیں کی، امانت ان کے اہل کو دو اور فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ یقیناً اللہ سننے والا ہے، جب بھی تم امانت کو ان کے اہل کو دے رہے ہو یا نہیں دے رہے، کیا گفتگو کر رہے ہو، فیصلے میں انصاف کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اللہ تمہاری ساری گفتگو کو سن رہا ہے۔ امانت اور فیصلے کے بارے میں جملہ معاملات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرائض رعیت، اوپر تو حکام کے فرائض تھے نا، ابھی رعایا کے فرائض۔ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا جھگڑا ہو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم لوٹا دو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نیچے لکھیں فی الدنیا، یہ بہتر ہے فی الدنیا، دنیا میں، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ زیادہ بہتر ہے باعتبار انجام کے۔ اس کے نیچے یہ محذوف عبارت فی الآخرہ، آخرت کے اعتبار سے یہ نہایت بہتر ہے۔ قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے جس سے چاروں ادلہ شرعیہ کا ثبوت ہے۔ ادلہ شرعیہ چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اس سے ادلہ شرعیہ میں پہلی چیز قرآن کا ثبوت ہے، اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول میں نمبر 2 سنت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 اگر تمہارا جھگڑا ہو کسی چیز میں تو لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت سے اس کی علت نکالو اور پھر مسئلے کا حل تلاش کرو۔ دیکھیں جھگڑا وہاں ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں صریح نہیں ہوتا، صریح الفاظ میں کوئی بات موجود نہیں ہے، اب کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بتا رہا ہے، تم قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ، اس مسئلے کی نظیر تلاش کرو، مسئلے کی علت تلاش کرو، اور پھر آنے والے مسئلے کو اس پر قیاس کر کے اس کا حل نکالو، تو یہ ہے قیاس۔ تو اس آیت سے چاروں چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اللہ نے لفظ اطیعوا لفظ اللہ پر بھی داخل ہے اور لفظ اطیعوا لفظ رسول پر بھی داخل ہے۔ یہ رد ہے منکرین حدیث پر، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول تو صرف بمنزل ایک ڈاکیہ کے بس خبر پہنچاتا ہے، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مستقلاً میری بھی اطاعت کرو، مستقلاً رسول کی بھی اطاعت کرو۔ دیکھیں اللہ نے عطف کے ساتھ نہیں کہا اطیعوا اللہ والرسول، والرسول نہیں کہا، اطیعوا کو ڈبل لایا، لفظ اللہ پر بھی لفظ اطیعوا داخل ہے اور لفظ رسول پر بھی اطیعوا کا لفظ داخل ہے، تو اللہ کی اطاعت بھی مستقلاً ہوگی اور رسول کی اطاعت بھی مستقلاً ہوگی۔ اور یہاں اللہ نے صیغہ امر فرمایا، اور صیغہ امر امر مطلق کا موجب وجوب ہے، تو اللہ کی اطاعت بھی لازمی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا تذکرہ پہلے کیا، معلوم ہوا اللہ کی اطاعت سب پر مقدم، اس لیے کتاب اللہ سب پر مقدم ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول کی اطاعت، اس لیے دوسرا درجہ رسول کا اور حدیث کا ہے، اس لیے ہر ایک کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ اس لیے رسول کا درجہ معاذ اللہ کے برابر کر دینا یہ اللہ کی گستاخی ہے، جیسے عام اولیاء کو نیک لوگوں کا درجہ نبی کے برابر کر دینا نبی کی گستاخی ہے، نبی کے درجے کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دینا، نبی کو عالم الغیب مختار کل اور اللہ کی صفات نبی کے لیے مان لینا یہ اللہ کی گستاخی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت ہوگی، دوسرے نمبر پر رسول کی اطاعت ہوگی۔ رسول میں الف لام عہد خارجی ہے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور رسول نہیں۔ اب کوئی بولے جی موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، نہیں، اس وقت رسول کون تھے؟ معہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے رسول سے مراد حضور ہے۔ پھر آگے بات ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھیں اولو جمع ہے، پہلے مفرد کہا، اب آگے جمع کے ساتھ کہا، جو اولو الامر ہیں تم میں سے ان کی۔ اولو الامر کون ہے؟ حکمران، وقت کے جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، اگر ان کا حکم شریعت کے موافق ہے تو ان کی اطاعت ہوگی،
اور اگر بادشاہ یا وقت کے وزراء اور قضات ان کا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہاں دیکھیں لفظ اولو الامر پر اطیعوا داخل نہیں ہے، اولو الامر پر لفظ اطیعوا داخل نہیں ہے۔ معلوم ہوا اولو الامر کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اگر وہ اللہ رسول کے تابع ہوں گے تو اطاعت ہوگی، اگر نہیں ہوں گے تو اطاعت نہیں ہوگی۔ یعنی ان کی مستقلاً اطاعت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رسول کے تابع ہیں۔ اگر وہ شریعت کے موافق چلیں گے تو فبیہا، نہیں چلیں گے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح اس آیت سے اولو الامر سے مراد فقہائے کرام ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح تابعین کی ایک جماعت، انہوں نے اولو الامر سے فقہا مراد لی ہے۔ تفسیر کبیر میں بھی امام رازی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے۔ دیکھیں بادشاہ جو ہیں ان کی بات معتبر تب ہوتی ہے جب وہ علماء سے پوچھیں نا، علماء فقہا سے پوچھیں، اس کے مطابق عمل کریں تب معتبر ہوتی ہے۔ تو گویا بادشاہ کی اطاعت کس پر موقوف ہے؟ اولو الامر کی اطاعت پر، اور اولو الامر فقہا ہیں۔ تو گویا اشارہ کس طرف ہے کہ فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو۔ تو علماء کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہوگی۔ حکمران جو ہیں وہ موقوف کس پر ہیں؟ علماء فقہا پر، اس لیے کہ اگر وہ فقہا علماء سے پوچھ کے حکم نہیں دیتے، اپنی مرضی سے دیں گے تو معتبر نہیں ہے۔ تو بات تب ہوگی جب وہ ان سے پوچھ کر حکم دیں گے، تو گویا ان کی رائے موقوف ہے فقہا، اور حکمرانوں کی رائے فقہا اور علماء پر موقوف ہے۔ تو گویا اشارہ اس طرف ہے کہ فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، اس لیے یہ صیغہ جمع کے ساتھ آیا۔ گویا جتنے بھی فقہا ہیں اشارتاً ثابت ہوتا ہے سب برحق ہیں، سب کی آراء ٹھیک ہے، ان میں اگر اختلاف ہے تو وہ اجتہادی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، ان میں کوئی نظریات اور عقائد کا اختلاف نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، طریقہ دفع نزاع، جھگڑے کو دور کرنے کا طریقہ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے فی شیئن، کسی چیز میں، تو اسے لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف۔ تو جھگڑا تب ہوتا ہے جب کہ وہ کوئی چیز قرآن و سنت میں صراحتاً موجود نہیں ہوتی۔ اگر وہ چیز صراحتاً موجود ہوگی، وہ امر اور حکم، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہاں کا اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ اشارہ ہے اس مسئلے کی نظیر تلاش کرو، علت تلاش کرو اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈو۔ اگر تم لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی دنیا میں، اور یہ تمہارے لیے اس کا انجام بھی زیادہ اچھا ہوگا آخرت میں، یعنی دنیا میں امن اور راحت ہے اور آخرت میں نجات اور سعادت ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین، یہ ان منافقین کے اوپر ڈانٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کافی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ان آیات میں آگے تک ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ میں ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان میں ایک معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اس معاملے میں یہودی حق پر تھا، تو اب انہوں نے کہا فیصلہ کرواتے ہیں، تو یہودی نے کہا چلو تمہارے پیغمبر سے کروا دیتے ہیں۔ یہود کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناحق فیصلہ نہیں کرتے، باوجود یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا تمہارے نبی سے کرتے ہیں۔ یہ منافق سمجھا کہ وہ نبی ہے، وہ میرے حق میں کریں گے کیونکہ میں تو مسلمان ہوں۔ حضور کے پاس جب معاملہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، تحقیق کی، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا اور یہ منافق اس پہ راضی نہیں تھا۔ یہ منافق شروع سے مشورہ یہ دے رہا تھا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواؤ۔ اس کو معلوم تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے میرے حق میں کرے گا، کیونکہ منافق اور یہودی یہ دونوں قریب تھے نا۔ یہ منافقین تو یہودیوں کے قریب تھے، ان کو کہتے تھے ہم لوگ تو ایمان لائے نہیں ہیں، ویسے زبان سے کہتے ہیں تو، اور ان کو معلوم تھا یہ یہودی رشوت بھی لیتے ہیں، تو یہ کعب بن اشرف کو تھوڑا آج کے الفاظ میں خرچہ پانی دے دوں گا تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے منافق بولتا تھا کعب بن اشرف کی طرف جاؤ۔ مسلمان اس یہودی نے کہا نہیں تمہارے نبی کی طرف جاؤ،
پھر اس منافق نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. کہا ہو سکتا ہے نبی ہیں تو میں مسلمان ہوں تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا. حضور نے تحقیق کی تو آپ نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. اب جب یہ لوگ باہر نکلے تو اب یہ منافق کہنے لگا بھئی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, معاذ اللہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, عمر سے فیصلہ کروائیں گے. اور وہ منافق سمجھتا تھا کہ حضرت عمر تو کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں, اور ویسے بھی وہ اشداء علی الکفار ہیں, تو وہ یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے, میرے حق میں کریں گے تو جگہ میری طرف آ جائے گی. حضرت عمر کے پاس گئے, جب وہاں پہنچے یہودی نے ساری بات بتا دی, آپ کے نبی نے فیصلہ کیا لیکن انہوں نے کہا نہیں عمر سے کروائیں گے. حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیا حضور نے فیصلہ کیا ہے؟ کہا حضرت کیا ہے. کس کے حق میں کیا؟ کہا یہودی کے حق میں کیا. کہا بیٹھو میں فیصلہ کرتا ہوں. اسے بٹھایا اور حضرت عمر اندر گئے, تلوار لی اور آ کر اس منافق کا سر قلم کر دیا. گویا زبان حال سے کہہ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں, عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا, اب یہ منافق جو اس کے ورثہ تھے وہ سارے حضور کے پاس آ گئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے, حضرت ہمارے بندے کو تو ناحق قتل کر دیا. وہ تو حضرت عمر کے پاس گئے تھے معاملے کی تحقیق کے لیے, مشورہ لینے کے لیے, صلح کروانے کے لیے, آگے آیت میں بات آئے گی موافقت کے لیے گئے تھے. آپ کے فیصلہ تو ہمیں دل و جان سے قبول ہے, ہم نے آپ پر ایمان لایا, آپ کے فیصلے کے بعد ہم کسی اور کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے, تو ہم تو عمر سے قصاص لیں گے کہ عمر نے ہمارے آدمی کو ناحق قتل کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کیونکہ حضرت عمر نے جو کیا وہ تو حق کیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کر دیں. آگے آیت آئے گی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک وہ حضور کے فیصلوں پہ راضی نہیں. جب وہ فیصلوں پہ راضی نہ ہو تو گویا مسلمان نہیں, اور جو مسلمان نہیں ہے تو اس کا قتل جائز ہے, تو گویا کہ وہ مرتد کے حکم میں ہے. تو عمر نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح فرمائی اور حضرت عمر کی موافقت میں یہ آیات نازل کر دی. تو قرآن کریم میں اس طرح کے متعدد مواقع ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ان تمام کو نقل کیا ہے کہ وہ جگہیں جو حضرت عمر کی منشا کے موافق نازل ہوئی, حضرت عمر نے رائے دی اور اللہ نے قرآن اتار دیا. تو اگر آپ کا ذوق ہو تو تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے حضرت عمر کے حالات میں اولیات عمر کے کو بھی تذکرہ کیا, اور اسی طرح موافقات عمر, حضرت عمر کی رائے کے موافق جو آیات نازل ہوئیں ان کا بھی ذکر کیا. تو ان میں سے یہ آیت بھی انہی میں شامل ہے. تو ان آیات میں یہی واقعہ ہے. اب دیکھیں الم تر الی الذین یزعمون, کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک, کہ وہ ایمان لے کر آئیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, وما انزل من قبلک, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ ارادہ کرتے ہیں وہ فیصلہ لے کر جائیں طاغوت کی طرف, وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے کر جائیں طاغوت کی طرف. نیچے لکھیں کعب بن اشرف, وہی منافق کیا مشورہ دے رہا تھا, فیصلہ کس سے کرواؤ؟ کعب بن اشرف سے کرواؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ, وہ کفر کریں اس کے ساتھ, بریکٹ میں یعنی اس کو نہ مانیں. منافقین کو تو یہ حکم تھا کہ وہ ان یہود کے فیصلوں کو نہ مانیں, ان کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, لیکن شیطان ارادہ کرتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے انہیں دور کی گمراہی. یعنی شیطان نے ان منافقین کو گمراہ کر دیا کہ یہ لوگ فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس گئے تو یہ بہت زیادہ گمراہ ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, کردار نمبر 2. دوسری بات ان منافقین میں کیا تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا, اور آؤ اس کی طرف جو رسول کی طرف نازل کیا گیا, یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف آؤ, تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, آپ دیکھو گے منافقوں کو کہ وہ رکتے ہیں آپ سے اعراض کرتے ہوئے, وہ رکتے ہیں آپ سے
اعراض کرتے ہوئے، یعنی یہ منافق آپ کے قریب نہیں آتے۔ حکم تو یہ تھا اللہ رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرو، لیکن یہ منافق آپ سے رکتے ہیں، صدودا مفعول مطلق تاکید کے لیے اعراض کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اس پہ لکھیں جیسے حضرت عمر کا منافق کو قتل کرنا، جیسے حضرت عمر کا منافق کو قتل کرنا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پس جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، یہی مصیبت کہ حضرت عمر نے منافق کو قتل کیا، اب جب انہیں یہ مصیبت پہنچی، اور پہنچی بھی کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، ان کا اپنا یہ کرتوت تھا، وہ نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوئے، حضرت عمر کے پاس فیصلے کے لیے گئے تو ان کا اپنا قصور تھا۔ ثم جاؤک یحلفون، اب وہ آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، نیچے بریکٹ میں اس مقتول منافق کے ورثہ، مقتول منافق کے ورثہ، اب اس کے ورثہ سارے آ گئے اور قسمیں کھانے لگے حضور کے پاس آ کر، باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اللہ کی قسم ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا مگر ہم نے بھلائی کا اور ہم نے موافقت کا، توفیق کا موافقت، یعنی ہمارا بندہ تو حضرت عمر کے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ درمیان میں بھلائی ہو جائے، اور موافقت یعنی باہم ملاپ ہو جائے، صلح ہو جائے۔ ہم تو موافقت کے لیے، صلح کے لیے آئے تھے کہ حضرت عمر سے سب ڈرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو ہم تو آئے تھے تاکہ حضرت عمر کیا کروائیں؟ صلح کروا دیں، موافقت کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، رد تعویل، اللہ نے ان کی تعویل پہ رد کیا، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، اللہ فرما رہے ہیں ان کی زبانی جمع خرچ کو نہ دیکھو، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کرو، اور وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ کہیے ان سے ایسی بات جو ان کے دلوں پر اثر کر دینے والی ہو، ایسی بات کہو جو ان کے دلوں پر بلیغا، اثر کرنے والی بات ہو، یعنی آپ کوئی فصیح اور بلیغ گفتگو کرو تاکہ وہ ان پر اثر کرے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں۔ اب ایمان تو ان بدبختوں نے نہیں لانا، لیکن حضور کو اپنی دعوت کا اجر ملے گا، آپ ان کو دعوت دو گے، اللہ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، انسان کا کام ہے دعوت دینا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور انسان ایسی دعوت دے جو فصیح اور بلیغ ہو، اور ایسی دعوت دے فی انفسہم جو دلوں پر اثر کرے۔ دیکھیں لفاظی کا فائدہ نہیں ہوتا، آج کل جیسے خطیب ہوتے ہیں وہ لفاظی ہوتی ہے ان کی، یا رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں، آ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مجمع پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عموماً واقعہ بھی ہوتا ہے من گڑت، اور اس من گڑت واقعے کو ایک لمبا وہ کر کے باندھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہتر ہے لفاظی سے، دوسروں کی نقل اتارنے سے، رٹا لگانے سے، دائیں بائیں کی گفتگو سے بچ کر انسان قرآن و سنت کی فصیح اور بلیغ گفتگو درد دل کے ساتھ کرے۔ جب زندگی میں عمل ہوگا بات میں تاثیر ہوگی، اور جب عمل نہیں ہوگا تو گفتگو میں تاثیر نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، نیکی کا حکم دیتے ہو خود کرتے نہیں ہو، تو انسان جب خود کرتا ہے تو اللہ اس کی بات میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر حکم یہ ہے کہ ایسی بات کرو جو ان کے دلوں پر اثر کر جائے۔ وما ارسلنا من رسول، حکمت ارسال رسول، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، ترغیب توبہ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، جاؤک فاستغفر اللہ، اگر وہ آتے آپ کے پاس اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول، لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ وہ پاتے اللہ کو نہایت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہم نے نہیں کوئی رسول بھیجا
مگر اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یہاں رد ہے منکرین حدیث پر۔ منکرین حدیث کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو بطور ڈاکیہ ہے، بس پیغام پہنچایا بات ختم۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی اس لیے کہ اس کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت ہوتی ہے مستقلاً، صرف نبی پیغام نہیں پہنچاتا، نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، مشعل راہ ہے۔ آگے فرمائے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، معلوم ہوا انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ گناہوں کی سزا خود بھگتے گا، تو گناہ جب سزا خود کو ملے گی تو انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک طالب علم محنت نہیں کرتا، سبق دلچسپی سے دل جمعی سے نہیں سنتا، تو وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، نہ استاد کا نقصان نہ ادارے کا نقصان، تو یہ اپنی کمی کوتاہی اور اپنا نقصان کر رہا ہوگا، اور اس کے بارے میں اس کو فکر مندی تب پیدا ہوگی جب دورہ حدیث مکمل ہوگا، پھر معلوم ہوگا کہ پیچھے کتابیں اٹھائے گا اور ایسا لگے گا نسیہ منسیہ کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آتے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے مغفرت مانگتے، یعنی یہ منافق بجائے یہ کہ حضور کے آتے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے اور رسول معافی مانگتا ان کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے کہ یا اللہ تو ان کے گناہ معاف کر، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا، بجائے یہ کہ یہ اللہ سے معافی مانگے، رسول کے پاس آ کر معافی کی درخواست کریں۔ یہ لوگ تو الٹا اعتراض کرنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آدمی کو ناحق قتل کیا گیا، ہم تو بدلہ اور قصاص لیں گے، تو ان میں توبہ نہیں ہے، گناہوں پر ندامت نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم نہیں وہ ایمان لے کر آئے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم مانے ان چیزوں میں جن کا میں آپس میں اختلاف ہے، شجر بینہم ان چیزوں میں جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی، مما قضیت اس میں جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما اور تسلیم کریں اسے دل و جان سے، اور تسلیم کریں اسے دل و جان سے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ لا آیا نا، فلا وربک لفظ لا ہے، اور یہ لا زائدہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، فلا وربک میں لفظ لا زائدہ ہے جو تاکید کے لیے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، تو وہاں پر بھی لفظ لا زائد ہے جو تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کے رب کی قسم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوا کہ حضور کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے کہ اللہ آپ کے نام کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کب مسلمان ہوں گے؟ یحکموک کا شرط نمبر 1 شرائط ایمان، شرائط ایمان میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو حکم مانے ان چیزوں میں جن چیزوں میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، وہ آپ کو اگر حکم مانیں گے، ثالث مانیں گے، تب مسلمان ہوں گے۔ اب دیکھیں نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، انہوں نے نبی کو حکم نہیں مانا، فیصلے پہ راضی نہیں ہوئے، تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، شرط نمبر 2 نہ پائیں وہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس پر جو آپ نے فیصلہ کیا، یعنی آپ کے فیصلے پہ کیا ہو؟ راضی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نمبر 3 تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تسلیم کریں اسے دل و جان سے۔ لیکن تسلیمہ تو مفعول مطلق ہے، معنی تو بنتا ہے تسلیم کرو، تسلیم کرنا، لیکن میں نے آپ کو مفہوم بتایا، ایسا تسلیم کرو جو دل سے بھی ہو اور جان اور زبان سے بھی ہو، تو دل سے بھی ہو زبان سے بھی ہو، اس طرح تسلیم کرو۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ زَجَرْ، اگر ہم فرض کر دیتے ان پر ان اقتلوا انفسکم کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو وہ یہ کام نہ کرتے، الا قلیل منہم مگر ان میں تھوڑے لوگ، ولو انہم فعلوا اگر وہ یہ کام کریں، ما یعظون بہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم تو البتہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا،
وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا. تثبیتاً کے بعد لِإِيمَانِهِمْ اور یہ ان کو زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا ان کے ایمان پر. دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر یہ فیصلہ کرتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. دیکھیں بنی اسرائیل میں ان سے گناہ ہوا تو اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ ان کو قتل کریں جن سے گناہ ہوا ہے. تو توبہ تب ان کی قبول ہوگی دوسروں کی جب ان کو قتل کیا جائے گا. تو اللہ نے اتنا سخت حکم نہیں دیا. فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم حکم یہ دے دیتے کہ ان کو تم قتل کرو، یا کہتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دو، یعنی جیسے بنی اسرائیل کو نکال دیا گیا تھا تو ہم اتنا سخت بھی حکم دیتے. اگر ہم دیتے ما فعلوہ تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، قتل کا یا گھر سے نکلنے کا، ہجرت کا. تو کبھی یہ منافق لوگ یہ کام نہ کرتے، مگر تھوڑے لوگ ان میں سے، ہاں بعض لوگ جن کو ایمان کی توفیق مل جائے، سچے مومن ہو جائیں، وہ لوگ یہ کام کریں، باقی لوگ نہ کرتے. اگر یہ لوگ اس طرح کریں جس طرح انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ رسول کا جو حکم ہو اگر ان پر یہ لوگ عمل کریں تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، اور یہ ان کو ثابت قدم رکھنے والا ہے ان کے ایمان پر. ان کے ایمان پر یعنی جو انہوں نے زبان سے ایمان لایا ہے، اگر یہ نبی کی باتوں کو مانیں گے تو یہ ایمان پر ثابت قدم ہوں گے، اللہ توفیق دے گا، دل سے بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن اگر یہ لوگ فیصلے پہ راضی نہیں ہیں تو یہ صرف ان کا زبانی جمع خرچے جو اللہ کے ہاں قبول نہیں.